سبحان اللہ آکھ لیو، الحمدللہ آکھ لیو، اللہ اکبر آکھ لیو، 2 رکعت نفل پڑھو چا، تلاوت کرو چا، اے اون جنت دے باغیں کنوں چرن پیون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور وچ ایک عورت مسجد دی صفائی کرن اور نہ آئی کہیں وجہ کنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھا 2-3 نہیں تھی گن وہ عورت مسجد دی صفائی کرن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ اون عورت دا پتہ کرو کتھا ہے، پتہ کروایا گیا کہ عورت فوت تھی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دے کہیں وارث کو سجا کہ میں کو ان دی قبر تے گن گئے، نبی سی ان دی قبر تے تشریف گن گئے اور ون تے اتھیں دعا کی تھی۔ دعا کرن تو بعد حاضرین کو فرمایا کہ میں دیکھدا پیا او عورت جنت دے محلے دے اندر آرام فرمائے، اون وجہ کہ نو اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی ہے کہ او مسجد دی صفائی کرن دی، مسجد دا خیال کرن دی۔ ہن اساں تساں دیکھ نو کتنا اساں اپنے واسطے عیب سمجھدو، اساں بہاری دیوں تے مولوی دا کام ہے، اساں صاف دی چھوں مولوی دا کام ہے، اساں کام کروں تے مولوی دا کام ہے۔ مولوی دے تے سارے روب جھڑے سو، صف نہیں وچھی پئی، موٹر نہیں چلی پئی، پکھا نہیں چلیا پیا، بھئی اے سعادت ہے اللہ کی طرف، دیکھو اللہ نہ کرن دے وے مولوی دے کم ذمہ آ گئی ہے سعادت۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ، جیڑا مسجد نال محبت کریں دے اللہ بھی اندر نال محبت کریں دے۔ مسجد نال محبت کیا ہے؟ تساں کہیں انسان نال محبت کرو پر خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب ہے، ایک ذری بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پیسے دے دو، کپڑے گنا دے دو، سالانہ عید دے اتنے کو خرچی دے دو اور ان دی ضروریات دا خیال کریں دو۔ نبی سی فرمایا جڑا مسجد نال پیار کریں دے اللہ بھی اندر نال پیار کریں دے۔ مسجد نال پیار یہ ہے کہ انسان جان مال ہر شے مسجد دے محبت ہی میں آتی ہے۔ بل نبی سی فرمایا آج کل انسان ہے کھانا ونجے 2 گھنٹے بیٹھے رہنا، تھانے دار پلہا کے نے 6 گھنٹے انگنے بیٹھے رہنا، والا بڑے فخر نہ لا دیں کہ ساکو تھانے دار صاحب سے اٹھی کھڑے، باہروں آتے استقبال کیتے، سردار صاحب میں کو سجے پاسوں کرسی بچھا دیتی ہے، میں کو بڑا نا گھنتے ہو، میں کو میرا نا بھی یاد تھا، یہ بڑے فخر نہ لا دوں۔ لیکن مسجد آمن والا انسان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من جلس فی المسجد فکأنما یجالس اللہ، مسجد باہن والا بندہ ایویں ہے جویں وہ خدا دی مجلس وچ بیٹھا ہو۔ آج دنیا فخر کریں دی میں عطا اللہ شاہ بخاری دی مجلس وچ گیا، دین پر شریف والے بزرگیں دی مجلس وچ گیا، فلاں فلاں بزرگ دی مجلس وچ بیٹھا، تے مسجد وچ باہن والا او ہے جن کو نبی فرمایا اللہ دی مجلس وچ بیٹھا۔ بل اللہ دی مجلس وچ باہن دے کچھ آداب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب مسجد وچ آؤ سجا پیر پہلے رکھو، کھبا پیر بعد وچ رکھو، اور سجا پیر اندر رکھتے ول دعا پڑھو۔ کیڑی دعا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول لے۔ ہونا سا بیٹھوں انصاف نہ لکھوں رحمت دا دروازہ کھلے تو مسیح تے جائیں، لیکن مسیح تے آتے اللہ دے نبی یہ دعا سکھائیے کہ تساں دعا کرو اللہ میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول لے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں مسیح تے تو وینا پیا او نہ ہوئے اتھا منٹے دنیاوی گال ہی کرتے میں تیری رحمت کیوں محروم کی وجہ، ذکر نہ کر سکاں، تلاوت نہ کر سکاں، نفل نہ پڑھ سکاں، نماز نہ پڑھ سکاں، گالی دنیاوی مشغولیات مصروف تھی تے چپ کرتے بہتے والا والا خالیات، میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول لے۔ جے ویلے باہر نکلے انسان نبی سے فرمایا دعا پڑھے اللہم اسألک من فضلک و رحمتی، اے اللہ میں تے کہ سوال کرے نا تو میرے کو اپنا فضل عطا فرما اور اپنی رحمت عطا فرما۔ بعض روایت صرف اتنے اللہم اسألک من فضلی، اے اللہ میں تے کہ سوال کرے نا تیرے فضل دا، تیرا حکم ہا تیرا صد ہا حی علی الفلاح میں پورے کی طرح ہوں میں باہر نکلتا پیا میرے کو فضل عطا فرما، روزی عطا فرما، روٹی عطا فرما، میری حفاظت عطا فرما، میرے کو سلامتی عطا فرما، میرے کو دکھ کنوں بچا، اے مانا ہے فضل دا۔
اور بل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب ارشاد فرمایا کہ لوگوں خیال کرائے مت آئی تھا تے شور کرو یا دنیاوی گل ہی مشغول رہے وجو کہ اے جڑا سخت گناہ ہے نبی سی فرمائے جے ویلے تو بندے بہتے مسجد وچ آپس وچ گل ہی کرن دنیاوی وہ مسجد وچ رہن والے فرشتے انہیں کو آدن اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ دا دوست خاموش تھی ول بھی وہ خاموش نہیں تھی دے ول دوجے دفعہ آدن اسکت یا بغیض اللہ، اے اللہ کو ناراض کرن والا خاموش تھی ون ولا بھی خاموش نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد بد فرشتے آدن اسکت یا ملعون من اللہ، خاموش تھی ون اے اللہ دی طرفوں لانتی انسان۔ اے حدیث دے الفاظ کہ یہ مسجدہ اللہ دی رحمت دا گھر ہیں، تلاوت دا گھر ہیں، عبادت واسطے بنیا گیا ان دے اندر آتے عبادت کر۔ یہ واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث فرمائے کہ جے ویلے تساں مسجد وچ ایو جے بندے دیکھو جڑے آپس وچ بیٹھے خرید و فروخت کرنے بیٹھے ہو، سودا بنے دے بیٹھے ہو، وچے دے گھندے بیٹھے ہو، تجارت دی غرض نال مسجد وچ بیٹھے ہو، ول انہیں کو آکھو کہ اللہ واللہ لا اربح اللہ تجارتک، کہ اے مسجدہ تجارت واسطے نہیں بنیا، اللہ تو آکو ای تجارت وچ نفع ہی نہ دے، اللہ تو آکو ای تجارت وچ نفع ہی نہ دے۔ بیجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تسا مسجد وچ ایو جے بندے کو دیکھو جیندی چیز تا مسجد تے باہروں گم تھی ہے تو مسجد وچ آتے اعلان کھڑا کرے دے میری فلانی شے گم تھی گئی ہے، فلانی شے گم تھی گئی ہے، نبی سے فرمائے ہو اے بد دعا کو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تے کو اے تیری چیز ہی واپس نہ کرے۔ یہ مسجدہ اعلان واسطے نہیں بنایا گیا، مسجدہ اللہ دے گھر تلاوت واسطے بنایا گیا، عبادت واسطے بنایا گیا۔ ان اندر آتے انسان عبادت کرے تو این وجہ کے نو انہیں آداب دے پیش نظر اور جیڑی چیز مسجد واسطے وقف کی تھی وجہ مثلا صفحہ ایک آدمی نے گنا دیتے ہیں یہ مسجد واسطے، موٹر ایک آدمی نے گنا دیتی ہے مسجد واسطے، ایک پکا ایک آدمی نے گنا دیتے ہیں مسجد واسطے، یہ ہن مسجد واسطے وقف کی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ این مسجد کنوں گھر والا گھر واسطے پانی نہیں بھر سکتا، اے مسجد دی صف ہے مسجد دے باہر استعمال نہیں تھی سکتی، اے پکا ہے اے باہر واسطے استعمال نہیں تھی سکتا۔ این وجہ کہ بعض علماء کرام نے لکھے کہ اگر کلھا بندہ ہوئے اور مسجد واسطے ٹوٹیاں لوا دے یا موٹر لوا دے یا پکا گنا دے او اندے نال مدرسہ بھی ہوئے تو او کل ہی مسجد دی نیت نہ کرے، کیونکہ مدرسے واسطے بھی بعض اوقات استعمال کیتا ویندے، اور نیت چا کرے کہ اے میں ہر بندے واسطے جو ایک نو فائدہ چاہے اندے واسطے وقف کرنا پیا اللہ دی رضا واسطے، ول پیچھے مارکیٹ والے بھی گھر والے بھی مسجد والے ول استعمال کر سکتے ہیں، مخصوص طور تے جیڑی چیز مسجد واسطے وقف کی وجہ وہ کہیں بھی چیز واسطے استعمال نہیں تھی سکتی۔ ول جیڑی جگہ اور جیڑی چیز ایک دفعہ جتھا مسجد بن گئی ہے مسجد، ہن اتھا کل کو ایڈو گھر بن ونجن، بستی بن ونجے، محلہ بن ونجے، انسان دے یار ہونی کو کیا کرا، ہن تو گھر بن گئی ہے، ہن ہی دا حکم ہے کہ ہی کو عورتیں واسطے مسجد بنا دے، صرف عورتیں واسطے مخصوص کر جو، ختم ہی کو نہیں وے کر سکتے، گھر اٹھی گن کوئی کہنی مسجد دینا، لیکن تسا مسجد بنائی ہے۔ کچھ لوگ ان کی سوچ اور خواہش ہوتی ہے اتنا مٹی ٹرالے دا چاہ گنو، اتنا مٹی پٹ گنو، تلے گنو پٹ گنو، ول ان واسطے باقی چیزاں اتنا خرچہ باقی جگہ ان واسطے دے گنو، یا مسجد دی کوئی چیز بھی اگر ٹوٹی پھٹی پئی ہے بھی مسجد لا گنو، اگر بھی مسجد لے سو تو این مسجد کو اتنا پیسے دینے کو جتنا موجودہ قیمت ہے استعمال کر سکتے ہو، بھاویں گھر گن ونجو، مسجد کی ضرورت کیا نہیں، مول گنتے ونجو، لیکن وہ پیسے ہو مسجد کو دے۔ اور جڑی جگہ ایک دفعہ مسجد واسطے منتخب تھی گئی وہ قیامت تک مسجد رہی، اور جتھا مسجد تحت الثری تلے کنو لا تے اتے تک، تلے کنو لا تے اتے تک او مسجد ہی راہ سے۔ یہ واسطے علماء کرام نے لکھے کہ جڑی جگہ تے تلے مدرسہ ہے، تلے مارکیٹ ہے، تلے دکان ہے، تلے گھر ہے، اتے مسجد بنی کھڑی ہے، وہ مسجد کوئی نہیں، وہ جائے نماز، وہ جائے نماز ہے۔ مسجد وہ ہوندی ہے جڑی تحت الثری کے نو لا تے عرش معلی تک، تلے اتے مسجد ہی اس
کئی وجہ کہ مساجد دے آداب دا خیال کرے دے ہوئے مساجد کو اسا تعمیر کروں اور انہیں واسطے دعا کروں تو اے بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسا سارے اہل محلہ کو توفیق بخشی ہے کہ مسجد کوئی نہ ہی پتہ نہیں کوئی نماز پڑھدا یا نہ، مسجد بن گئی ہر آدمی نماز پڑھ سے جائیں جائیں بھی اندے 1 روپے 4 آنے کنوں لاتے لکھیں روپے تک اندے ہوتے لاتے وہ آپ بھامے قبر دا مہمان بن گئے جب تک اتھا نماز قرآن پڑھیا ویسے وہ کو ثواب ملتا ہے۔ یہ وجہ کہ تسا مبارکباد دے مستحق ہو، مزید بھی اندے ہوتے کوشش کرو گندم دی موسم میں اگو باقی سالانہ موسم میں تسا کنے طاقت ہے تسا آپ ہی دے وچ شریک تھی ونجو تسا کنے طاقت کہنی بے لوگ جڑے تعاون کر سکتے ہیں انہیں کو ترغیب دیو، ترغیب دیون دا بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے اندے وچ۔ اللہ تبارک و تعالی سارے کو عمل کرن دی توفیق دے۔